أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 26 فروری سن 1899 حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے لیکچر موسومہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اصلاح اور تجدید کی، اس لیکچر کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اور 26 فروری 1899 کو مسجد مبارک میں آباب میں رونق افروز ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اس میں بہت سے نکات لطیفہ ہیں اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوت تقریر کا، اور اسی منوال پر خصوصاً ہماری جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 10 مارچ سن 1899 صبح سیر کو جاتے ہوئے حضرت مسیح موعود نے ارشاد فرمایا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے اور اسے ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے، مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو، اور موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ انسان سے کبھی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور کبھی خوش کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دے دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے توفیق نہ ملے گی کہ وہ اسے کچھ دے سکے۔ لیکن اگر اس سے نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گا تو خواہ اسے پانی کا پیالہ ہی دے دے تو وہ بھی ازالہ قبض کا موجب ہو جائے گا۔ فرمایا، انسان پر قبض اور بست کی حالت آتی رہتی ہے۔ بست کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے، نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے۔ پھر فرمایا، علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ 20 اپریل 1899 بوقت عصر فرمایا، اسلام کا خاصہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دعا کا قائل ہو۔ عیسائیوں کے اس بات پر یقین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جسمانی خدا بنایا ہے۔ انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی اور خطرات کے وقت اسے سنبھال لیتی ہے، وہ خدا پر بھروسہ ہے۔
اور یہ صرف اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو۔ 21 اپریل 1899 یوم عید الاضحیٰ۔ فرمایا پہلی حالت انسان کے نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مگر ان کی زیارت نہیں کر سکتے، صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح موعود کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یہ دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے لیے ساتھ نہیں ملی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سعی اور جد و جہد کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو مانتا نہیں اور ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونے سے دوسروں کو بھی ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کو بھی عزت نہیں دیتے۔ فرمایا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ پس نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا اور رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بہتری اسی میں ہے، ورنہ اختیار ہے، ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ان مبارک کلمات کو میں حضوری کے ایک عربی شعر پر ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَقَانَ نَصِیحَةٌ لِلَّهِ فَرْضِی فَقَدْ بَلَّغْتُ فَرْضِی بِالْوَدَادِ۔ میرا فرض تو محض اللہ کی خاطر نصیحت کرنا تھا، سو میں نے اپنا یہ فرض نہایت دوستانہ جذبات کے ساتھ پوری طرح ادا کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔